اب سا یہ آپ نے جو لکھا, دس از دا موسٹ پیتھیٹک اینڈ ہارٹلیس کمنٹ آئی ہیو ایور سین آن ٹریجک ڈیتھ آف اے ینگ مین. نجم ولی, پی ٹی وی اینکر mocking the dead, raises serious questions about عطا تارڑ's criteria for appointing people on state media. ویسے عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ شفاعت جو ہمارے کامیڈین بھی ہیں انہوں نے بھی اس پر بات کی, تو انہوں نے کہا جی میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں محتاط گفتگو کرنی چاہیے. آگے آپ لکھتی ہیں, when you give screen to political appointees instead of journalists, at least set rules about use of social media so they don't expose themselves. Your poor judgment and hurt sentiments of grieving families. Clarify your positions. Silence will mean you approve of his words. ویسے عطا تارڑ صاحب نے اس پر پھر کہا ہے کہ ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے. اب سر کیوں آپ نے سمجھا کہ آپ کو یہ بات کہنی چاہیے؟ السلام علیکم اسامہ صاحب, بہت شکریہ آپ نے مجھے آج دعوت دی اپنے پروگرام میں. دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب آپ بھی صحافی ہیں اور ہمارے لیے تو ایک رول ماڈل ہے. آپ سے ہم نے نیوز اینکرنگ سیکھی. ایک سینسٹیوٹی ہوتی ہے, کچھ پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں جس کی بیسس کے اوپر آپ میڈیا پر آتے ہیں, آپ کو ایک اینکر کی جاب ملتی ہے یا پھر آپ ایک اینالسٹ بنتے ہیں. آپ نے ترجمانی کرنی ہوتی ہے لوگوں کے جذبات کی, لیکن اور سینسٹیو ہوتے ہیں آپ. جو یہ ٹویٹ ہے جس پہ میں نے رسپونڈ کیا ہوا ہے اس میں تو آپ کو کسی بھی طرح سے انسانیت, سینسٹیوٹی یا پھر شعور بھی نظر نہیں آتا ہے, کیونکہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اب اس کے بارے میں دنیا میں بہت آگہی پائی جاتی ہے. کئی دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے درمیان ہر دن بہت ہنسی خوشی ہمیں دکھائی دیتے ہیں, لیکن ان کے دل میں کیا چل رہا ہے اس کا آپ کو کبھی پتہ نہیں چل سکتا. تو اس کو اس انداز میں ڈیفائن کرنا کہ یہ اسلام آباد میں ایس پی پولیس لگا ہوا تھا تو اس کی زندگی تو بہترین تھی, اس سے بہترین تو کسی کی لائف ہو نہیں سکتی, تو اس نے خودکشی کیوں کر لی, اس کو انہوں نے کہا کہ یہ بزدلی ہے. سو آئی فیل کہ ایک جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ کبھی اس قسم کا تبصرہ نہیں کرتا. دیٹ از وائی آئی فیلٹ کہ آئی شوڈ ریسپونڈ ٹو دیٹ. ہم لوگوں نے اس انداز میں لوگوں کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے کہ جو آپ کی مارجنلائز کمیونٹیز بھی ہوتی ہیں, جو اپنا موقف بھی سامنے نہیں رکھ سکتی کہ ہم کن دباؤ کا شکار ہیں یا ہماری زندگی میں کیا مسائل چل رہے ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے. ہمیں ان کا بھی اسپوکس پرسن بننا ہوتا ہے, اور وہ آپ تب تک نہیں بن سکتے کہ اگر آپ خود ذاتی طور پہ کسی کو دکھ کو نہ سمجھ سکیں. سو آئی تھنک دیر آر سو مینی پیپل, انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو سے دس بیکاز آئی ایم اسپیکنگ ٹو یو, اور آپ ہمارے لیے ان لوگوں میں سے شامل ہیں. جب ہم نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا تھا تو آپ اس وقت ان شائننگ اینکرز میں سے تھے جن کو ہم فالو کر کے آگے چلے. So that's why I want to say that کہ not everybody qualifies to be on TV. یہ جو پلیٹ فارم ہے نا ٹی وی کا, ڈیجیٹل میڈیا کا, بات کرنے کا اور لوگوں کا سننے کا, ہر کوئی کوالیفائی نہیں کرتا وہاں بیٹھنے کے لیے. اور انفارچونیٹلی آج کل کچھ لوگ بیٹھے ہیں, پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, آپ جانتے ہیں پچھلے دور میں بھی ہوئی, اس دور میں بھی ہوئی. پچھلے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایسے ایسے لوگ حکومت کے اسپوکس پرسن بنے ہوئے تھے جن کا کوئی کرائٹیریا پہ وہ نہیں پورا اترتے تھے. آج کے دور میں بھی ہم اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں. سو اٹس ویری انفارچونیٹ. اور یہ جو ڈیتھ ہوئی ہے ان کی, اس کے اوپر جو ڈیبیٹ ہونی چاہیے وہ ہے جس کو آپ نے آج سٹارٹ کیا کہ مینٹل ہیلتھ پہ بات کی جائے. کیا وجہ ہے کہ ایک انسان اتنا CSS میں نمبر 2 پہ آنے والا, امریکہ کی فل برائٹ فیلوشپ ان کو آفر ہوئی, اگلے سال انہوں نے اس کے اوپر جانا تھا. کیا ایسی کمی تھی ان کی زندگی کے اندر؟ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں, بہت کمپیٹنٹ ہوتے ہیں, اور ان کو وہ مواقع نہیں مل رہے ہوتے, جس کی وجہ سے میجورٹی لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے. اسامہ, میں نے بہت سے لوگوں کی کمپلینٹ سنی ہے پاکستان میں جو سائیکو تھراپسٹ ہیں ان کے حوالے سے بھی, اور ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو ڈپریشن کا مسئلہ ان کے پاس لے کر گئے اور ان کو جواب دیا گیا کہ آپ مذہب کے قریب ہو جائیں, ڈپریشن کچھ نہیں ہوتا. سو ان کو کہا گیا کہ آپ تہجد بھی پڑھنا شروع کر دیں تو اس کے بعد آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. اور انفارچونیٹلی آئی نو ون ادر پرسن ہو ایکچولی کمیٹڈ سوسائڈ آفٹر دیٹ, کیونکہ انہوں نے نماز بھی پڑھی, تہجد بھی پڑھی, لیکن ان کی ایک میڈیکل کنڈیشن تھی جس کے لیے ان کو دواؤں کی ضرورت تھی. میں ایک اور سائیکیٹرسٹ کو جانتی ہوں کراچی میں, ان کے بارے میں میرے پاس متعدد کمپلینٹس موجود ہیں, اینڈ آئی نو ہز وکٹمس آلسو. وہ ایک جو اپنے ان کے پیشنٹس تھے جو ان کے پاس آتے تھے تھیراپی کے لیے, خاص کر ینگ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے, ان کی سٹوریز بغیر ان کا نام لیے اپنے ریڈیو شو کے اوپر شیئر کیا کرتے تھے. سو یہ اتنی ان ایتھیکل باتیں ہیں جن کا دنیا میں سائیکیٹری کے اندر کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے. سو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو پریکٹسز ہیں, بہت سے اچھے ڈاکٹرز بھی ہوں گے, لیکن لوگوں کو میں نہ تو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اویئرنیس ہے. اب بہت سے لوگوں نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا شروع ضرور کیا ہے, لیکن کیا ان کو اس قسم کا رسپانس مل رہا ہے جیسا ان کو ملنا چاہیے؟ کیونکہ ایک اتنا ولنریبل انسان ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اپنا دماغ کھول کر رکھ دیتا ہے. آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے فکس کریں, انسٹیڈ آف کہ اس کو مورل پولیسنگ کرنا شروع کر دیں. ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹ بات یہ ہے, یہ ایس پی صاحب جنہوں نے خودکشی کی ہے, پمس کے ایک ڈاکٹر کی سوشل میڈیا کی پوسٹ سرکولیٹ کر رہی تھی, آپ کی نظروں سے گزری ہوگی. انہیں ڈاکٹر صاحب کو کچھ میڈیا کے نمائندے بھی کوٹ کر رہے ہیں, اور میرے لیے یہ بہت حیرت کی بات ہے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے
کہ جو ایتھکس ہوتے ہیں سائیکیٹری کے، اس میں میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. آپ یو ول اسپیک ٹو اے سائیکیٹرسٹ آلسو ان دس پروگرام. یہ سوال آپ ان کے سامنے ضرور رکھیے گا کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ان کے پاس ایک پیشنٹ جاتا ہے تو کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے پیشنٹ اور ڈاکٹر کی، اور سب سے اسٹرانگ ہوتی ہے جہاں مینٹل ہیلتھ کے سائیکیٹری کے پرابلمس ہوتے ہیں. 100%. انہوں نے کیسے وہ تفصیل ایک ہی چند گھنٹوں بعد سامنے رکھ دی کہ کل یہ میرے پاس آیا تھا، میں نے کہا تم ایڈمٹ ہو جاؤ، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس کو ایگزیکٹلی یہ پرابلمس. ہاؤ کین ہی ڈو دیٹ؟ میری نظر میں تو ان کا معاملہ میڈیکل کاؤنسل کو دیکھنا چاہیے. اس طرح کے لوگوں کے لائسنسز ریووک ہونے چاہیے. ہم لوگوں کے ملک کے اندر ڈیٹا پرائیویسی نہیں ہے، پیشنٹ کی کوئی کانفیڈینشیلٹی اور پرائیویسی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر جو سیریل کلرز ہوتے ہیں ان کا بھی سائیکیٹری جو علاج کیا جاتا ہے نفسیاتی ڈاکٹر کی طرف سے، اس کی ڈیٹیل میڈیا تک نہیں آتی ہے. وہ پولیس کی انفارمیشن کے لیے جا سکتی ہے کہ آپ اگر مرڈر کیا ہے تو کس سوچ کے تحت کیا، اس کو کاؤنٹر کیا جائے. اسٹیٹ لیول کے اوپر اس چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، میڈیا گوسپ کے لیے، سوشل میڈیا پوسٹ کے لیے نہیں ہوتی ہے. یہ ہمارے لیے کتنی الارمنگ بات ہے کہ آپ کے سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے سائیکیٹرسٹ بھی یہ بیسک اپنا پروفیشن کا ایتھک نہیں جانتے ہیں کہ وہ پبلک کر رہے ہیں آپ کی پرسنل ڈیٹیل کو. سو دس از ویری سیڈ آن سو مینی لیولس کہ میڈیا کا ایک نمائندہ آپ نے بتایا کہ اس کے اوپر کس قسم کا اسٹوپڈ قسم کا تبصرہ کر رہا ہے، جس کو میں نے رسپونڈ بھی کیا. یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کس حد تک وہ ان کا اپنا اکاؤنٹ تھا یا نہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ میڈیا میں کوٹ ہو رہا ہے ان کا بیان. وہ کس اتھارٹی کے تحت اس کی پرسنل لائف کو کھول کے رکھ رہے ہیں؟ اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ انکوائری ہونی چاہیے. اور آئی تھنک یہ ایک ایکچوئل ایشو ہے ہمارے ہاں ورک پلیس پریشرز کا، جو ہمارے سول سروسز کے بہت سے لوگ اس سے گزرتے ہیں، لیکن یہ ان نوٹس چلا جاتا ہے. انتہائی قابل آفیسر تھے جن کو پاکستان نے کھو دیا ہے، ہمارا بہت بڑا یہ ایک نقصان ہوا ہے. ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے.